حیران ہوں اور شاکڈ ہوں بہت یہ فگرز سن کے. آئی تھنک اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں جس میں ایک ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کے فادر فگر بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اپنی ایج سے بڑا دکھنا یا کول دکھنا, یہ ٹو میجر فیکٹرز جو میں نے بچپن سے دیکھے. اس کے مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ اس تیزی سے مطلب ڈیلی جو ہے وہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ٹوبیکو کی طرف جا رہی ہے. ٹوبیکو جو ہے وہ دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی سب سے پرانا نشہ ہے, اگر نشہ کہیں گے اس کو. اور یہ عادت جو ہے یہ پیئر پریشر سے آتی ہے, یہ عادت جو ہے ینگر ایج پہ آتی ہے. میں اسکولوں میں پڑھاتا ہوں تو مجھے ادراک ہے کہ اسکولوں کی حد تک 8ویں جماعت آنورڈز جو آن سلاٹ ہے سگریٹ کا وہ کتنا زیادہ ہے. سگریٹ پینے والی خاص کمپنی جو ہے بچوں کی سمجھی جاتی ہے, جو اسکول سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں یا کلاسز بنک کرتے ہیں یا امتحانوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں. آج کا بچہ جس کی عمر 8, 10, 11, 12 سال ہے وہ زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. یہ مانے نہ مانے کہ سگریٹ ایک اسکیپ ہے, سگریٹ ایک نشے کی ایک شکل ہی ہے, ایڈکشن کی بھی ایک شکل ہے. دنیا مانتی ہے کہ ٹوبیکو ایک سوشل ایول ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سوشل ایول کو سے بچنے کے لیے آپ دوسرے سوشل ایول کو آپ لیگلائز کرنا شروع کر دیں یا اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں فار اینی مینس. انیشیلی تو جو ہے وہ اکثر ایکسپیریمنٹیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اپنے گھر میں کسی بڑے کو دیکھا, دوستوں میں دیکھا, پیئر پریشر ہوا, اس کی وجہ سے. نکوٹین جو ہے جو کہ سگریٹ میں ہوتی ہے دنیا کے تقریباً سب سے زیادہ اڈکٹیو چیزوں میں شامل ہے. تو ان دا شارٹ ٹرم تو جنرل جو ہیں وہ بچے کو جو ہے گلا وغیرہ خراب ہوگا, بہت زیادہ جو ہے وہ جب اس کو نکوٹین کریونگ ہوگی تو وہ چڑچڑا ہو جائے گا. اگر اس کو سگریٹ پینے کا موقع نہیں ملتا, نیند اس کی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن زیادہ جو پرابلم ہے وہ اسموکنگ کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے ہارٹ پرابلمس کی یا اسی طرح ریلیٹڈ پرابلم کی, تو ہو سکتا ہے وہ اس سے 15 سال سے پہلے بھی ان کو جو ہے ڈیزیزز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. سگریٹ کے استعمال سے دیکھا گیا ہے کہ دل کی بیماریاں جو ہے وہ تقریباً 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے فالج جو ہے وہ 3 گنا فالج کا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر ہم لنگ کینسر کی بات کریں تو تقریباً 10 گنا لنگ کینسر میں اضافہ ہو جاتا ہے. ماؤتھ کے کینسرز جو ہے نا ان کا اضافہ ہو جاتا ہے. سگریٹ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً جسم کے ہر سسٹم پہ افیکٹ کرے گا. تو آپ کے نروس سسٹم پہ افیکٹ کرے گا, کارڈیو ویسکولر سسٹم جس پہ بہت زیادہ ہماری ٹینشن ہوتی ہے, آپ کے ریسپریٹری سسٹم کو افیکٹ کرے گا, آپ کے ویسکولر سسٹم کو افیکٹ کرے گا. جب کوئی مسلسل سگریٹ پی رہا ہو تو اس کی وجہ سے لنگس کو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ڈیمیج ایسا ہے کہ ایک دفعہ جو ڈیمیج ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو اس کو ٹھیک کرے, کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے جو اس ڈیمیج کو واپس لے جائے. دیکھیں نئی رپورٹ ہے پائیڈ کی جس کے مطابق پاکستان کو ہر سال صرف سگریٹ کی وجہ سے 615 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. اس میں ڈیتھس بھی ہیں, ڈیزیز بھی ہیں, لو ماربیڈیٹی بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اور اسی طرح نشے کے بارے میں کہا ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو, جس کی تاثیر زیادہ ہونے سے انسان. تو یہ صحت جو ہے وہ سگریٹ پینے سے ہر صورت خراب ہوتی ہے. کوئی ڈاکٹر دنیا کا ایسا نہیں ہے جو کہے کہ صحت خراب نہیں ہوتی اس سے. تو نہ یہ شرعاً جائز ہے, بڑوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, چھوٹے تو چھوٹے ہیں. یہ بہت پاورفل لوگ ہیں جی. میرے خیال میں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو اس بزنس کے اندر انوالو ہیں ان کے نام بھی ہمیں پتہ ہیں, ان کا جو سٹاف کام کر رہا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے, ان کے آفسز کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے, اور ان کے کام سے جو لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. یہ تو ہو گیا فارمل سیکٹر. انفارمل سیکٹر جس کا آپ نے ذکر کیا وہ تو بالکل زیر زمین کام کرتا ہے, سبٹرینین ہے, لہٰذا وہ اپنے بندے اسمبلیوں کے اندر بھی بھیجتا ہے, وہ پارٹی کے ٹکٹس دلوانے کے اندر بھی بہت کارآمد ہے. تمباکو جو ہے جو ہمارا کسان کے پی کے میں پروڈیوس کرتا ہے وہ اگر پورسٹ آف دا پور نہیں ہے تو پور ضرور ہے,
کیوں؟ کیونکہ اس کی پراپر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، پورا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کے تحت اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. اس سے سستا ترین تمباکو خرید کے، اور وہاں کے جو قوانین ہیں، جو بڑے لوگ ہیں جو کہ سیاست میں بھی ہیں، وہ وزراء بھی ہیں، وہ اسپیکر بھی ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان سے سستا خرید کے اور ایسی جگہوں پہ جا کے سگریٹ سازی کرتے ہیں جہاں پہ ٹیکس کی سہولتیں دستیاب ہیں. تو پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جعلی سگریٹ بنانے والا جو ہے وہ کے پی کے میں منسٹر ہوتا ہے، اس کے 2 بھائی سینیٹر ہوتے ہیں. دیکھیں ایک سٹڈی ہے SPDC ایک ادارہ ہے، تھنک ٹینک ہے، ان کی ایک سٹڈی ہے، اس میں انہوں نے جو سٹیٹسٹکس نکالی ہیں وہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس سے لیے گئے ہیں سارے اعداد و شمار، اور اس کے تحت انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو 2 ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں پاکستان میں، جن کا پوری مارکیٹ میں 90% یا اس سے زیادہ کا شیئر ہے پورے مارکیٹ کا، وہ 34% اپنا ٹیکس نہیں دیتی پروڈکٹس پر. اب یہی انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ شور مچاتی ہیں کہ پاکستان میں illicit ٹریڈ ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک ان انڈسٹری میں سے کسی نے بھی کسی اور پر کاپی رائٹ کا کوئی ایک کیس نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ان کی پروڈکٹس کو کاپی رائٹ نہیں کرتا. یہ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی ٹیکس کو چوری کرتے ہیں اور خود ہی مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں. کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر فیٹ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی خود ہی لگائے ہوئے ہیں اور خود ہی چلا رہے ہیں. یہ جو شور مچاتے ہیں نا، یہ ایسے ہی کمپنی کی مشہوری کے لیے مچاتے ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز اپنا اوریجنل برانڈ اور کاؤنٹر فیٹ دونوں خود ہی تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہمیں پتہ چلا انڈسٹری کے لوگوں نے بتایا، اور انڈسٹری کے لوگ میں جو کہتا ہوں تو سیلز کے لوگ جو بڑے ڈیلر ہیں انہوں نے، اور جن کو فیکٹری سے مال آتا ہے اور پھر آگے چھوٹے ہوتا ہے نا، انہوں نے بتایا کہ جی 5 جگہوں پہ اس کا اور بھی پروڈکشن ہے جو کہ کاغذات میں شو نہیں ہوتی، ہمیں سپلائی وہاں سے آ رہی ہے. آپ کنٹری کی بات کر رہے ہیں اور کمپنی ان کو اون نہیں کرتی. اب پاکستان میں بہت سارے اداروں نے ریسرچ بھی کی ہے، سروے بھی کروائے ہیں، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان میں illicit ٹریڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تقریباً 9 سے 16% کے درمیان جو مستند ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ illicit ٹریڈ موجود ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی فگر نہیں ہے جس کے اوپر پریشان ہوا جائے. یہ جو 77 ارب والا یا 70 ارب والا شور آج کل ٹوبیکو انڈسٹری ڈال رہی ہے، اگر آپ دیکھیں ان کے پچھلے سال کا ایون جنوری کا ایڈ، تو اس میں یہ 40 ارب کا بتا رہے تھے اور ایک دم جمپ کر کے اس کو 77 ارب پہ لے آئے، اور اس کی کوئی ریسورس نہیں بتاتے کہاں سے انہوں نے یہ فگرز لیے، کون سا سروے کیا، کس نے سروے کروایا. دیکھیں 810 ارب کی ممکنہ اکانومی اور اس کا صرف 110 ارب کا اس کے اوپر ٹیکس، بہت بڑا گیپ ہے. اگر ہم نے اس بدت کو الاؤ کرنا ہی ہے تو پھر پورا ٹیکس لگائیں، تاکہ اگر آپ نے فائدہ کو سوچنا ہے اتنے بڑے نقصان کے پیش نظر، تو اس فائدہ جو ہے کم سے کم 800 بلین سے اوپر تو جائے. اگر 2016-17 کی میں آپ کو فگر بتاؤں تو تقریباً 80 ارب کے قریب سگریٹ سٹکس پاکستان میں ہر سال بنتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں. ان کی جو شیلف لائف ہے سگریٹ کی وہ 6 ماہ ہے. جو بھی سگریٹ بنے گی وہ 6 ماہ کے اندر اس نے کنزیوم ہونا ہے. دیٹ مینز کہ 80 ارب کے قریب ہم ہر سال سگریٹس پھونک دیتے ہیں. اس کا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ تقریباً 110 ارب روپے کے قریب ہے. اچھا، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ریونیو ٹوبیکو انڈسٹری نہیں دیتی، یہ ہر کنزیومر اپنی جیب سے دیتا ہے. ٹوبیکو انڈسٹری صرف کلیکٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ کو وہ سبمٹ کر دیتی ہے. جو انکم ٹیکس انڈسٹری دیتی ہے وہ بالکل نامینل سا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ نقصان کو دیکھیں، جو گورنمنٹ کما رہی ہے 110 ارب، اس کے مقابلے میں 615 ارب کا ہر سال نقصان ہو جاتا ہے. اب FBR اسپیسیفکلی ٹوبیکو انڈسٹری کے انٹرسٹس کو واچ کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک جتنی بھی پالیسی بنائی گئی ہیں سگریٹ کے اوپر، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے نہیں تھی، وہ صرف سگریٹ انڈسٹری کو بچانے کے لیے بنائی گئی. 2019 میں عمران خان صاحب نے خود انٹرسٹ لیتے ہوئے ایک بل تھا جو منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے پیش کیا گیا، اس کو کہتے ہیں ہیلتھ لیوی بل، جس کے مطابق ہر سگریٹ کے پیکٹ پر 10 روپے ہیلتھ لیوی چارج کیا جانا تھا، اور یہ پیسہ عوام کی صحت کی جو سہولیات ہیں ان میں بہتری کے لیے استعمال ہونا تھا، جو مختلف اسکیمیں گورنمنٹ پیش کرتی ہے وقتاً فوقتاً.
لیکن 2019 میں یہ ہوا کہ جب یہ چیز کیبنٹ نے اپروو کی تو ایف بی آر نے جان بوجھ کر اس کو بجٹ کا حصہ نہیں بنایا اور اس کو وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ غائب کر دیا. سو مچ سو ایف بی آر نے پوری گورنمنٹ کو دھوکے میں رکھا. ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی یہ کہا گیا اور اس وقت کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا کہ جی ہم نے ہیلتھ لیوی لگا دی ہے. یہ سرکار پالیسی طے کرے کہ اس نے سگریٹ کی انڈسٹری کو ریونیو کا سورس بنانا ہے یا اس کو ڈسکریج کرنا. جب آپ اس کو ریونیو کا سورس بڑھا کے اس کے اوپر ٹیکسیشن میں اضافہ کریں گے تو وہ ایک اور پالیسی یا اسٹریٹجی کے تحت ہوگا, اور اگر آپ اسے ڈسکریج کرنے کے لیے اس کے اوپر ٹیکسیشن کریں گے تو وہ ایک اور اسٹریٹجی کے تحت ہوگا. انفارچونیٹلی جو میں پچھلے کو 3 دہائیوں میں فائنانشیل جرنلزم کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, سافٹ ڈرنک اور سگریٹ ان دونوں کو ہر فائنانس منسٹر جو ہے وہ ایک گولڈن ایگ لینگ ڈک سمجھتا ہے. ٹبیکو جو ہے وہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے بڑا ایک سمجھ لیں کہ کاز فار کنسرن رہا ہے, لیکن اس کو سم بٹ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو بہت طریقوں سے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی. لاز ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے, بٹ کسی دنیا کے ملک میں جرت نہیں ہے کہ وہ یہ لا بنائے کہ یہ آؤٹ رائٹلی بینڈ ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم لے لیں. دیکھیں ٹریک اینڈ ٹریس ایک بہت اچھا سسٹم ہوتا اگر یہ لاگو ہو جاتا, پراپرلی یہ لائسنس آؤٹ ہو جاتا. اس سے پاکستان کو بہت بچت ہونی تھی, السٹ ٹریڈ والا مسئلہ بھی حل ہو جانا تھا. لیکن ایف بی آر جان بوجھ کر اس طرح کے ٹرمز آف ریفرنس بناتا ہے اور اس طرح کی آکشننگ کرتا ہے کہ وہ فوراً ہی کورٹ میں چیلنج ہو جائے اور وہ معاملہ وہیں لٹکا رہے. یہ معاملہ تقریباً 5-6 سال سے اسی طرح ایف بی آر گیم پلے کر رہا ہے. ٹیکس جو ہے یہ صرف ایک بہت سارے ٹولز میں سے ایک ٹول ہے جو کہ سگریٹ کی کنزمپشن کو کم کرنے اور ہمارے بچوں کو تمباکو نوشی سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹول استعمال ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں اور بڑے سکسیزفلی استعمال ہوئے ہیں, اس میں سب سے اہم ہے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ایک تصویر جس کو پوری دنیا میں پلین پیکیجنگ کہا جاتا ہے. یعنی اس ڈبی کی جو خوبصورتی ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کے اوپر وہ پراپر جو بھیانک قسم کی تصویر ہے وہ پوری فل بائی فل ہو. تیسری چیز جو ہے وہ ٹیپس ہے. ٹیپس کہتے ہیں ٹوبیکو ایڈورٹیزمنٹ اینڈ پروموشنل گائیڈ لائنس یا اسپانسرشپ کے خلاف بھی. تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ٹوبیکو انڈسٹری کرتی ہے ٹو پروموٹ دیئر پروڈکٹس, اس کو روکنے کے لیے جو پاکستان میں قوانین ہیں وہ کافی تسلی بخش بھی ہیں اور کافی اچھے ہیں. اور ٹیکس جو ہے ان میں ایک تیسرا ٹول ہے جو کہ ہے. چوتھی جو چیز جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہتی ہے وہ ہے اویئرنیس. آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے. اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے آپ کوئٹ اسموکنگ, یعنی آپ جو ایکیوٹ اسموکرز ہیں یا اسموکرز ہیں آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. سو آئی تھنک اس وقت انٹرنیشنلی ایک پورا ٹرینڈ ہے اگینسٹ اسموکنگ. اور مجھے یاد ہے آئی وینٹ ٹو دبئی تو ان کے پورے جو ایئرپورٹس تھے اس پر لکھا ہوا تھا اسموکنگ از آؤٹ آف فیشن, اور وہ ایک خاتون تھی ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اینڈ شی ہیڈ ٹرنڈ اوے فرام دیٹ سگریٹ اور لکھا ہوا تھا اسموکنگ از آؤٹ آف فیشن. انگلینڈ میں لاز ایسے آ گئے ہیں کہ صرف 1 گھنٹے کی اجازت ہے, وہ بھی آپ آفس سے باہر جا کر سگریٹ پی سکتے ہیں. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں انگلش لا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسی طرح لوگوں کو باہر لے جایا جائے, جا کے دھوپ میں اگر آج جون کے اندر لیٹ سے 30 ڈگری 40 ڈگری میں باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پینا پڑے تو ڈسکریج ہوں گا میں یا کوئی بھی جو سگریٹ پیتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں سگریٹ اویلیبل ہے, آسانی سے اویلیبل, اور اس پہ بڑا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو اسٹیٹ جو ایکشن لے وہ تو ٹیکس کی شکل میں لے گی, قوانین کی شکل میں لے, لیکن ایک فرد واحد جس کے بچے چھوٹے ہیں, جس کے 10, 11, 12 سال کے بچے ہو رہے ہیں, اسے نظر رکھنی چاہیے کہ ان میں بیٹھ رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے. پاکستان میں ہر روز غالباً 1200 کتنا بچہ جو ہے وہ سگریٹ پہ لگ رہا ہے. اب اگر آپ اس فگر کو سال کے اینڈ میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ٹھیک ٹھاک فگر بن جاتا ہے, یعنی کہ بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے اوپر تو پراپر ہنگامی بنیادوں پر میجرز لینے پڑیں, چاہے تھوڑے سے سخت میجرز ہوں. اگر آپ ہر سال انفلیشن کے مطابق ٹیکس بڑھا دیں گے نا تو وہ اگلے 3 ماہ کے اندر اس کو میٹ کر لے گا, وہ اپنا سورس آف انکم بڑھا لے گا نا کنزیومر, اور وہ انفلیشن کو میٹ کر جائے گا. آپ اس کو جھٹکا دیں شاک تھراپی کے ذریعے نا, ایک بڑا سارا ٹیکس بڑھائیں. جو چیز بری ہے اس پہ ایک ٹیکس لگا دیجیے, اور ساری دنیا ٹیبیکو پہ لگاتی ہے اور شاید اس کو 200-300% اوپر کر دیتی ہے.
میرا خیال ہے اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر وہ اپنے بچوں پہ اتنی آنکھ نہیں رکھ سکتے اور اتنا بھی ان کو سپروائز نہیں کر سکتے, اگر آپ پیرنٹنگ کا یہ والا حق بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر آپ کو پیرنٹ ہونے کا حق نہیں. دیکھیں دنیا میں جو بھی مہذب قومیں ہیں, آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں, آپ آسٹریلیا کی مثال لے لیں, انہوں نے ٹیکسز کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ وہاں پہ جو کنزمپشن ہے وہ 50% تک ریڈیوس ہو گئی ہے. یہی بات ورلڈ بینک بھی کہتا ہے کہ آپ نے اگر کنزمپشن کم کرنی ہے اور ریونیو بڑھانے ہیں, ہر سال تقریباً 30% آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے سگریٹس کے اوپر. میرے خیال میں یہ صرف حکومت اور اسکولوں اور سپلائی والی جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی فوکس نہیں کرنا چاہیے. اصل میں تو اس کا ایک بہت بڑا زاویہ پیرنٹنگ بھی ہے جس کے اندر آپ کی فیملیز انوالو ہیں. تو یہ جو بچوں کے اندر آپ بات کر رہے ہیں وہ بچے ہیبٹس کہاں سے پک کرتے ہیں؟ تو آپ نے جب تک ایڈلٹ پاپولیشن کی اسموکنگ ہیبٹس کو آلٹر نہیں کیا تو وہ فلٹر ڈاؤن نہیں کرے گا. ایسے میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے استعمال کو کم کروائیں. اور اس کے لیے یہ ایک عالمی سطح کے اوپر ریسرچ ہے کہ جب یہ سگریٹ مہنگے ہوتے ہیں تو اس کے استعمال میں کمی آ جاتی ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے اور خاص طور پہ وزارت صحت نے اپنی سفارشات جو ہیں وہ وزارت خزانہ کو بھیجی ہیں کہ آنے والے بجٹ میں سگریٹ کے اوپر مزید ٹیکس لگائے جائیں تاکہ یہ مہنگا ہو جائے اور اس کے استعمال میں ایک واضح کمی ہمیں نظر آئے. تو اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت سیریسلی ایسے اقدامات پہ غور کر رہی ہے کہ کس طرح تمباکو نوشی جو ہے وہ ہمارے ملک میں کم ہو تاکہ ہیلتھ کیئر سسٹم پہ جو ایڈیشنل بوجھ ہے اس میں ہم کمی لا سکیں.